اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصائر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاذ لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سلام. سامعین سے ایک گزارش ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے تو ایک مجلس کا ماحول بن جائے گا اور مجھے لب کشائی کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، ایک ماحول بن جائے. اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کروں. عزیزان محترم، آج اس مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ والشمس کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ والشمس 30ویں پارے کا انتہائی مشہور و معروف سورہ ہے اور اس کی ابتدائی 10 آیات ابھی سرنامہ سخن قرار دی. پروردگار عالم نے ان آیات کے ذیل میں ارشاد فرمایا کہ سورج دیکھو، چاند دیکھو، زمین دیکھو، آسمان دیکھو، اور ان سب کو دیکھنے کے بعد اللہ کو پہچانو. یہ وسیلہ ہے معرفت الہی کا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے ان چیزوں کو کہا دیکھنے کے بعد اللہ کی معرفت کو پہچان. لیکن اگر میں آج ان بچوں اور نوجوان دوستوں کو ایک میسج نہ دے سکوں نا تو میں سمجھوں گا میرا ممبر پر آنے کا مقصد حل نہیں ہوا. پروردگار عالم نے ان آیات میں فقط ان آیات کا ذکر نہیں، ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ان آیات میں قسمیں کھائی ہیں. اور قسمیں کیا کہی ہیں؟ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، اور قسم ہے سورج کے اس وقت کی جب وہ اپنے کمال پر آ جائے. تو قسم کمال کی ہے. بڑی مہربانی جناب،
آپ جیسے ہستیاں جو کسی کی پذیرائی کرتی ہیں تو پھر وہ انسان کی لب کشائی میں آسانی ہو جاتی ہے. پروردگار عالم نے فرمایا قسم ہے سورج کی اور قسم ہے سورج کے اس وقت کی جب وہ اپنے کمال پر آ جائے. تو قسم کمال کی ہے. اب میرے سامعین اس بات کو جانتے ہیں نا کہ سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے کمال پہ نہیں ہوتا. ابھی تو وہ طلوع ہو رہا ہے, ابھی وہ اپنے کمال پر نہیں ہے کیونکہ سائے بڑے لمبے ہیں. اور جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تب بھی وہ اپنے کمال پر نہیں ہوتا کیونکہ سائے پھر لمبے ہو گئے, اور اب تو یہ ڈوب رہا ہے, یہ اب کمال میں کیسا. اور جب سورج سر پر آ جائے اور سائے قدموں تلے چلے جائیں تو یہ ہے سورج کے کمال کا وقت. اس وقت سورج اپنے کمال پر ہوتا ہے. تو سورج کے کمال کی قسم, والقمر اذا تلاہا, اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے بلا فاصلہ آئے. اب مجھے یہ بتلائیے کہ چاند سورج کے پیچھے بلا فاصلہ کن تاریخوں میں آتا ہے؟ بتلائیے. 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں, انہی تاریخوں میں چاند سورج کے پیچھے بلا فاصلہ آتا ہے نا. تو یہی وہ تاریخیں ہیں جب چاند اپنے کمال پہ ہوتا ہے. بھائی توجہ رکھیے گا, کسی نازک مرحلے میں تک آپ سامنے کو لے جانا چاہ رہا ہوں. تو سورج کے کمال کی قسم, چاند کے کمال کی قسم. والنہار اذا جلاہا, قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طور پر روشن ہو جائے. بھائی صبح کی قسم نہیں کھائی, شام کے جھنجھنے کی قسم بھی نہیں کھائی, دن کی قسم جب وہ مکمل طور پر روشن ہو جائے. تو ثابت ہوا کہ دن کا مکمل روشن ہونا کمال ہے. سورج کے کمال کی قسم, چاند کے کمال کی قسم, دن کے کمال کی قسم. واللیل اذا یغشاہا, اور قسم ہے رات کی جب وہ مکمل طور پر تاریک ہو جائے. تو کیا دن کا مکمل طور پر روشن ہونا کمال ہے تو رات کی تاریکی کمال نہیں ہے؟ یہ بھی اپنے اندر کمال ہے. مزاج کا فرق ہے کہ وہ دن ہے تو وہ رات ہے, دونوں اپنے اندر کمال ہے. والسماء وما بناہا, اور قسم ہے آسمانوں کی کہ ہم نے کتنے عجیب آسمان بنا دیے. بھئی یہ عجیب آسمان بنانا اشارہ کمال کی طرف ہے. والارض وما طحاہا, توجہ ہے نا میری سامنے کی, میرے ساتھ ساتھ رہیے گا تاکہ مجھے لب کشائی کرنے میں آسانی ہو. والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا, اور قسم ہے زمین کی کہ ہم نے اسے اٹھا کر فضاؤں میں لٹکا دیا. اسے اٹھا کر فضاؤں میں لٹکانا اشارہ کمال کی طرف ہے. تو سورج, چاند, زمین, آسمان, دن رات, فقط ان کی قسم نہیں کھائی, ان کے کمال کی قسم کھائی. تو اب طے یہ ہوا کہ سورج کمال والا, چاند کمال والا, زمین کمال والی, آسمان کمال والا, یہ طے ہو گیا, یہ طے ہو گیا. تو پروردگار عالم نے فرمایا انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا موضیۃ, یہ سب کمال والے میں نے ان کی محبت میں خلق کیے ہیں جو چادر کے نیچے موجود ہیں. کیسے کیسے کمال, آپ فیصلہ کیجئے. سورج کمال والا, چاند کمال والا, زمین کمال والی, آسمان کمال والا, یہ سب کے سب کمال والے. تو اب پروردگار عالم نے کہا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا موضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. یہ سب کمال والے ان کی محبت میں خلق کیے ہیں جو چادر کے نیچے موجود ہے. کیسے کمال والے بنا دیے, دیکھو تو صحیح, دیکھو کیسے کمال والے بنا دیے. کتنی قسمیں کھائی پروردگار عالم نے, کتنی قسمیں کھائی پروردگار عالم نے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. 7 قسمیں کھائی اس سورہ میں پروردگار عالم نے. پورے قرآن مجید میں 82 قسمیں ہیں جو پروردگار عالم نے کھائی ہیں, لیکن اس سورہ میں 7 قسمیں کھائی ہیں. کچھ عالم افلاک کی قسمیں ہیں اور کچھ عالم عرض کی قسمیں ہیں, لیکن پروردگار عالم نے ہر شے کی قسم کھا لی.
سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، دریاؤں کی قسم، ہواؤں کی قسم، ہر شے کی قسم کھا لی، مگر کبھی بھی کہیں بھی اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی. اگر کھائی تو فقط حدیث کتاب ہے کہ مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، میں نے پوری کائنات بنائی ہے پانچ کے لیے، اگر ان سے منہ پھیرا تو تمہیں بے عزت کر کے جہنم میں پھینک دوں گا. کیسی کیسی کمال کی چیزیں بنا دی، کیسی کیسی کمال کی چیزیں بنا دی. سورج کمال والا جب سے بنا ہے، کیسا کمال کا بنا، قیامت تک رہے گا. بھئی ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کبھی بجھ جائے، بند ہو جائے، توڑ دیا جائے، اسے دوبارہ بنانا پڑ جائے. ایسا کمال والا بنا دیا، جب سے بنا ہے قیامت تک رہے گا. یہ چاند جب سے بنا ہے قیامت تک چاندنی بکھیرتا رہے گا. یہ زمین قیامت تک رہے گی، یہ ہوائیں قیامت تک رہے گی، یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے قیامت تک رہیں گے. تو جن کے صدقے میں بنا ہے کیا وہ قیامت تک نہیں رہیں گے؟ توجہ رکھیے گا. اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القضاء، میں نے پوری کائنات بنائی ہے ان پانچ کے لیے. بھی اعلان ہو رہا ہے، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ میں نے پوری کائنات بنائی ان پانچ کے لیے. اچھا بھی یہ جو حدیث قصہ آپ سماعت فرماتے ہیں، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے آئی ہے نا. جابر ابن عبداللہ انصاری اس واقعے کے راوی ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اس واقعے کی راویہ ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس واقعے کی راویہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. انہوں نے جو لکھا ہے صحیح کتابوں والوں نے، انہوں نے مختصر لکھا ہے. آپ جو پڑھتے ہیں ذرا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، انہوں نے جو لکھا ہے مختصر لکھا ہے. پھر چلے واپس، اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القضاء، یہ پوری کائنات بنائی ان پانچ کے لیے. اچھا بھائی آپ یہاں پر کیوں موجود ہیں؟ اس لیے موجود ہے نا کہ مجلس ہو رہی ہے. میں ممبر پر کیوں ہوں؟ اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے. یہ فرش کیوں بچھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے. یہ مائکرو فون آن ہے اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے. یہ لائٹیں جل رہی ہے کہ مجلس ہو رہی ہے. سوال تو یہی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیوں موجود ہیں، آپ کہیں کہ مجلس ہو رہی ہے. میں اس لیے ہوں کہ مجلس ہو رہی ہے. جب مجلس ختم ہو جائے گی آپ اپنے گھر جائیں گے، میں اپنے گھر جاؤں گا، فرش لپیٹ دیا جائے گا، لائٹیں بند ہو جائے گی، مائکرو فون بند ہو جائے گا. تو چیز تب تک رہتی ہے جب تک غرض رہتی ہے. آخری جملے ہیں میری تقریر کے، تقریر ختم ہونے والی ہے. پروردگار نے کہا چیزیں اس وقت رہتی ہیں، اس وقت تک رہتی ہیں جب تک غرض رہتی ہے. اب پروردگار سے پوچھوں کہ پروردگار پوری کائنات تو بنائی تھی ان پانچ کے لیے، اب ان میں سے ایک بھی موجود نہیں ہے تو لپیٹ دے اپنی کائنات کو. کہا نہیں، ابھی نہیں لپیٹوں گا، ابھی ہے کوئی ان پانچ جیسا. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، میری گفتگو اس موڑ پر رک رہی ہے کہ اہل بیت ہی ہیں جو ہدایت کا سرچشمہ ہے. درود پڑھیے گا بآواز. کربلا کے بارے میں خیال ہے کہ دین بچا ہے حسین کی گردن سے. یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے. پورا سچ سنو گے. دین بچا ہے حسین کی گردن سے اور زینب کی چادر سے اور سید سجاد کے ان خطبوں سے اور سکینہ کے ان تماچوں سے کہ جب قافلہ جا رہا ہوتا تھا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہوئی، اور مجلس تو ہوتی ہی ہے کہ نام آئے، گریہ ہو، مجلس تمام ہو جائے، لیکن واقعے کو مکمل کرنا ہے. دین بچا ہے حسین کی گردن سے، زینب کی چادر سے، سید سجاد کے تماچوں سے اور سید سجاد کے خطبوں سے اور سکینہ کے تماچوں سے کہ جب قافلہ جا رہا ہوتا تھا تو لوگ روک روک کے پوچھتے تھے کہ بھئی اس بچی کی تقصیر کیا ہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ.
قافلہ پہنچا کوفے کے بازار میں. زید ابن ارقم ایک صحابی رسول ہیں, وہ کہنے لگے کہ میں اس وقت پہنچا جب کافرہ وارد ہونے والا تھا, تو میں نے دیکھا کہ کوفہ کے بازار اتنے بارونق ہیں, اتنے خوبصورت سجائے ہوئے ہیں, لوگوں نے صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور لوگ ٹکڑیوں میں کھڑے ہوئے ہیں. میں نے سوچا کہ میں پوچھوں کہ یہ آج آپ کا کون سا تہوار ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ اے لوگو, یہ آج آپ کا کون سا تہوار ہے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ بھئی لگتا ہے کہ تم آج ہی اس شہر میں وارد ہوئے ہو. بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. لگتا ہے کہ تم آج ہی اس شہر میں وارد ہوئے ہو. زید ابن ارقم کہنے لگے کہ ہاں میں آج ہی وارد ہوں. اب وہ شخص کہنے لگا کہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے, ایک باغی نے خروج کیا تھا, اس کا سر بڑے احترام کے ساتھ دربار میں لایا جا رہا ہے. بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. اب زید ابن ارقم نے سوچا کہ میں پوچھوں تو صحیح, دیکھوں کہ وہ کون باغی ہے جس کا سر اتنے اہتمام کے ساتھ حاکم وقت کے دربار میں لایا جا رہا ہے. زید ایک دکان کے چھجے کے نیچے کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ دیکھوں تو صحیح کون ہے. اتنے میں زید کے کانوں نے ایک آواز سنی کہ قافلہ آ گیا. اب زید کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا کہ آگے آگے کچھ لوگ نوبتیں بجاتے ہوئے آ رہے ہیں اور نوبتیں بجاتے ہوئے آگے بڑھ گئے. ان نوبتہ بجانے والوں کے پیچھے کچھ لوگ گھڑ سوار ہیں اور انہوں نے مختلف رنگوں کے پرچم پکڑے ہوئے ہیں, وہ پرچموں کو لہراتے ہوئے آگے بڑھ گئے. اب زید کی آنکھوں نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں, انہوں نے ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے ہیں اور ان نیزوں کے سروں پر کچھ سر دس پڑے ہوئے ہیں. اب وہ سر بھی آگے بڑھ گئے. اب زید نے جو دیکھا کہ ایک نحیف اور لاغر شخص ایک گھوڑے پر سوار ہے, اس کے گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں. وہ شخص بھی آگے بڑھ گیا. اتنے میں دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو سواریوں پر ہیں, ان کے چہرے ان کے بالوں سے ڈھکے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہی ہے واہ محمدہ, واہ علیہ, واہ فاطمہ, واہ حسنہ, واہ حسینہ. ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اس کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے بزرگوں کا نام لیتا ہے. زید ابن ارقم کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا کہ میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ شخص کون سے قبیلے کا ہے اور یہ بیویاں کون سے قبیلے کی ہیں. وہ یہ سمجھ کر, وہ سوچ کر آگے بڑھا اور زید ابن ارقم نے اس قیدی سے پوچھا السلام علیکہ یا اسیر. قیدی نے جواب دیا اور فوراً بعد یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب زید گھبرا گیا, کہنے لگا قیدی یہ آیت مبارکہ تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تھی, یہ اس وقت نازل ہوئی جب اہل بیت ایک چادر تطہیر کے نیچے موجود تھے, تو اس آیت کو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اب زید نے ابھی یہ پوچھا ہی تھا تو قیدی نے دوسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اب زید گھبرا گیا, تڑپ رہے گا, کہنے لگا ہے قیدی یہ آیت مبارکہ تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تھی, اس وقت نازل ہوئی جب وہ پہلے کے میدان میں جا رہے تھے, تو اس آیت کو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اب قیدی نے کہا کہ اے شخص تو اہل بیت میں سے کسی کو جانتا ہے؟ زید کہنے لگا کہ میں کیوں نہیں جانتا, میں نے رسول کی خدمت برسوں برس کی ہے, میں جانتا ہوں. قیدی کہنے لگا کہ اس وقت کوئی اہل بیت میں سے زندہ ہے؟ زید نے کہا کیوں نہیں زندہ, میرے مولا حسین زندہ ہے, ان کے بیٹا سیدنا سجاد زندہ ہے. اب قیدی نے کہا اگر تم اس اہل بیت میں سے کسی شخص کو پہچان لو گے. کہا کیوں نہیں پہچانوں گا, میں نے حسین کو گودیوں میں کھلایا ہے, میں کیوں نہیں پہچانوں گا. سیدنا سجاد نے چیخ ماری اور کہا کہ اگر حسین کو دیکھنا ہے تو نوکے ریزہ پر دیکھ لو, اور اگر سیدنا سجاد کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.